تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا. سن 47 میں پاکستان بن گیا. مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل. انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے, ملیشیا بن گیا ہے, ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں. تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے. لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے, دم لیا تھا نہ قیامت میں ہنوز, پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں, یہ کرسچین کولونیلزم تھا. انگریز کون تھے؟ عیسائی. فرانسیسی کون تھے؟ ولندیزی کون تھے؟ ہسپانوی کون تھے؟ اطالوی کون تھے؟ یہ عیسائیوں کی کولونیل حکومتیں, نو آبادیاتی حکومتیں. وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا. کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا, اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی. وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے. چوتھا دور ابھی جاری ہے. اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے. نیو ورلڈ آرڈر, اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی, انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ, لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو. کام یہ کریں, محنت یہ کریں, صبح سے شام تک مشقت یہ کریں, اپنے سودی نظام سے, اپنے ورلڈ بینک سے, اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ, چھاچ ان کو بھی دیتے رہو. یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے, زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے. یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں. 13 ملین یا 14 ملین, 1.5 کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہے. وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں, باقی یہ 6 ارب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں, یہ اصل میں حیوان ہے, شکلیں انسانوں کی سی ہیں. یہ گوئمز ہیں, یہ جینٹائلز ہیں. ان گوئمز اور جینٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق ہے, جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق ہے, بیل کو ہل میں جوتنا ہمارا حق ہے, گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑنا ہمارا حق ہے. البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا, بھوکی مرے گی تو دودھ کہاں سے لوگے؟ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے. اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو, باقی ان کی محنت, ان کی کوشش, ان کی جدوجہد. گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی ٹانگے باندھ ہے, اس نے اگر 100 روپے شام تک کمائے ہیں تو 20-25 تو بہرحال گھوڑے پر بھی ڈالے گا, باقی اس کی کمائی ہے. سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو. لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے چلے جائیں. یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے. وہ استعمار اور تھا, وہ کولونیل رول. انگریز آ گیا. اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تھا کہ نہیں؟ بغاوت کرتے تھے, مارتے تھے, پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے. تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں, یقتلون و یقتلون. حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے, پیٹ گننے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی, ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں, اس کو کھینچ کر لے جائیں,
تو خام کا ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے. پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں. ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ دوسرا لے آؤ. کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے. الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے. لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے. انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہ ہو. مست رکھو. اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے. اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے وہ اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے. لگاؤ ان کو طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ. یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکول میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو. انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں. حیوان، بالکل حیوان بنا دو. انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے. عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ. موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت. یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کیجیے تو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکیں، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو. حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. جو موت کا خواہش مند ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی، اسے کون شکست دے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ سارا پیکج ہے. یہ پیکج کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے. پیکج، یہ پورا پیکج ہے. انسان کو حیوان بناؤ، جنسی اعتبار سے حیوان، اور اس کو حیوان کی سطح پر لا کر کام کرو. صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے. یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی. شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے. ابھی ہم غلام ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے. اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر، قرقمین بن کر بیٹھا ہے. آ کر سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. سور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. شراب کس نے حرام کی؟ اللہ نے. بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، شراب تو نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے. تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت سود کی حرمت کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں. الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے. ان ينكح الرجل امه، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اب آپ کیلکولیشن لگا لیجئے، کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟
اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ مجھے تو تباہی نظر آ رہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب آپ لوگ جو سوالات کرنا چاہیں کیجیے۔ جو بینکس ہیں جن کا عام کنونشنل بینکس ہیں یا مغربی طرز نظام، پاکستان میں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، فساد ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ سود کے اوپر لیبل بدل دیا گیا ہے۔ میزان بینک کا دعویٰ ہے کہ ربا فری ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا، آپ اس وقت مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ جی، یہ گلاس اگر نقد پر لیتے ہو تو 10 روپے کا ہے، 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا ہے۔ وٹ از دس 1 روپی؟ بتائیے نا۔ ٹھیک ہے، نہیں 1 روپیہ اس پہ چارج کر رہے ہیں۔ کیا چارج کیا ہے؟ وہ ان کا دعویٰ تو ہے کہ پروفٹ ہے۔ یہ پہلے سے طے شدہ پروفٹ ہی کا نام سود ہے۔ کوئی بینک نہیں، سب یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ یا وہ میزان ہو، الفلاح ہو، کوئی بھی ہو۔ جی، جو کاروباری لوگ ہیں جب کسی مال کی قیمت گرتی ہے تو وہ اس کو گرا کر بیچتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پرانی قیمت پہ خریدا ہے، جب یہ مال نکل جائے گا، نیا آئے گا تو پھر ہم نئی قیمت پہ، کم قیمت پہ دیں۔ تو کیا یہ بھی سود نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نفع ہی نفع ہو، نقصان نہ ہو تجارت میں؟ اصل میں ایسا ہے، اگر کوئی شخص اپنا مال روکنا چاہتا ہے تو اس کا اختیار ہے، بشرطے کہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہو مال۔ اگر مال مارکیٹ میں سرے سے اویلیبل نہ رہے، ہولڈنگ ہو جائے تو یہ حرام ہے۔ سود کا نام اطلاق کیجیے، اس پر ہولڈنگ ہے، ہولڈنگ جو ہے احتکار حرام ہے۔ ویسے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے اسٹور کے اندر اتنے ہزار من جو ہے گندم رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بازار میں گندم اویلیبل نہیں ہے، بازار میں گندم مل رہی ہے، اس وقت تک اسے آپ احتکار نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر گندم نہ مل رہی ہو اور آپ روک کر بیٹھے رہے تو یہ احتکار ہے اور یہ حرام ہے۔ جی، کسی بھی برائی کا ساتھ دینے والا وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ اس برائی میں خود شامل نہ ہو۔ جس طرح بینک ہیں، اب اس میں ہم لوگ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں، لیکن وہ تو اس پیسے سے بھی سودی کاروبار کرتے ہیں۔ کیا ہمارا ان بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے؟ میرے نزدیک بینک میں پیسہ رکھنا ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ سیونگ بینک کا اکاؤنٹ رکھا ہو، سود لے رہے ہو تو حرام۔ اگر آپ نے فکس ڈپازٹ کیا ہے اس کے اوپر سود لے رہے ہیں تو حرام۔ البتہ یہ کہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں تو میں اسے حرام نہیں کہوں گا، اگرچہ مناسب یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو بات کہی صحیح ہے کہ یو آر سپورٹنگ دیم، لیکن اب کیا کریں؟ ویسے بھی ٹرانزیکشن کے لیے بھی کاروبار کے اندر پیسہ یہاں سے وہاں بھیجنا ہے، کیا کریں، کس طرح کریں؟ سروسز ہیں بینک کی، وہ جائز ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ اگر آپ ٹی بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کچھ پیسے جو ہے اپنا کمیشن دیتے ہیں، جائز ہے، تو سروسز جائز ہے۔ اگر وہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ بنا دیے ہیں جو اسٹرانگ باکسز ہوتے ہیں اور ان کے اندر آپ نے اپنے کچھ ویلیویبل لا کے رکھ دیے ہیں تو جائز، آپ کرایہ دیں گے اس کا۔ تو اسی طریقے سے معاملہ، لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ نہ رکھیں کچھ بھی وہاں پر۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی تو بہتر ہے کہ اسے ریئل پراپرٹی کے اندر، ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں، کسی اور طرح پہ رکھیں، سونا لے کر رکھ لیں، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ بینک میں نہ رکھیں۔ آپ نے کہا کہ یہ سودی نظام ہے سارا بینک کا، تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر یا ایز اے کمپیوٹر آپریٹر، جن کا اس لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جو ملے گی سیلری، کیا وہ بھی حرام کی اس میں آئے گی؟ کہ میں یہاں فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، مناسب ہے کہ بینک کی سروس نہ کی جائے، میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں، کیونکہ بینک جو ہے وہ 100% سود کا معاملہ ہے۔ بیسک پروپوزیشن کیا ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈپازٹ لو اور زیادہ شرح سود کے اوپر لوگوں کو ڈپازٹ دو، تو اس کی آمد بھی اور اس کی رفت بھی دونوں سود پر ہے۔ تو اب میرے نزدیک جو ہے اس کی ملازمت چھوڑ کر اگر 20,000 کی ملازمت کی جگہ کوئی جگہ پر آپ کو 10,000 کی مل جائے تو وہ بہتر ہے۔ البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے 100% سود سے فارغ نہیں ہے۔ ہماری فضا میں سود ہے، ہماری غذا میں سود ہے۔ جو گندم کا دانہ ہمارے اندر جاتا ہے اس کے اندر سود شامل ہے۔ اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹی سائڈز خریدے گئے تھے سودی قرضے پر، اس کے لیے کھاد لی گئی تھی سودی قرضے پر،
اس کے لیے اگر ٹریکٹر لیا گیا تھا سودی قرضے پر، ایک ایک دانے میں سود ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود اس کے اندر سود کا غبار یا دخان ضرور جائے گا. اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہے تو آپ سانس لیں گے تو وہ ڈسٹ تو آپ کے اندر جائے گی. اگر اس کمرے میں خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ دھواں بھر جائے تو سانس لینے کے لیے آپ کو جینے کے لیے سانس لینا ہے اور سانس کے ساتھ دھواں جائے گا. یہ دو ہی الفاظ حضور نے استعمال کیے، غبار اور دخان. یہ تو جائے گا، یہ تو ہر ایک کے اندر جا رہا ہے. لیکن جہاں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن سود کی ہو رہی ہے اس سے تو بچے کم سے کم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آصف میرا نام ہے، فوج سے میں ریٹائر ہوں. آج کل ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اس میں کام کر رہا ہوں. تو جی سر، میں اس میں مینیجر ایڈمنسٹریشن کے طور پہ کام کر رہا ہوں. جی میجر ریٹائر ہوں. جی سر، تو سود وغیرہ وہ نہیں لیتے ہیں اور ویسے بھی انشورنس بھی نہیں کروائی ہوئی انہوں نے، صرف اسی سود کے حوالے سے. لیکن پچھلے دنوں کچھ ان کو گاڑی چاہیے تھی تو میزان بینک والوں سے ان کی گفتگو ہوئی اور وہ کوئی گاڑی کے جی وہ جو لیز پر دے رہے ہیں گاڑی، یہ سود میں شامل نہیں ہے. اس کی کافی انہوں نے گفتگو کی ان سے. لیکن آخری بات جو انہوں نے کی کہ جی میری ان سے گفتگو ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک حوالہ دیا، چونکہ مجھ سے بھی گفتگو کرتے رہتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں یہ سود ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی پڑھا ہے اور مولانا مودودی کو اور لوگوں کو بھی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے یہ بینک سے لینا سود ہے. لیکن انہوں نے پچھلے دنوں حوالہ دیا جب ان سے گفتگو کی میزان بینک والوں سے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کہ یہ ٹھیک ہے کہ گاڑی آپ ہم سے لے سکتے ہیں، یہ اس طرح کا ہمارا کوئی جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو برائے مہربانی اس چیز پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال کے واضح کر دیجیے کہ یہ بڑی شکریہ. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے پیور لیزنگ، وہ حلال ہے. ایک ہے لیز فائنینسنگ، وہ حرام ہے. لیز کا لفظ مشترک ہے. پیور لیزنگ کیا ہے؟ آپ نے ایک مکان بنایا ہے، 50 لاکھ لگ گیا آپ کا، آپ کرائے پر دے رہے ہیں 10,000 روپیہ لے رہے ہیں. اللہ بات نہیں جائز ہے. وہ مکان اس کی ملکیت نہیں ہوگا، نہ وہ خریدار ہے، وہ آپ کا کرایہ دار ہے. جب جائے چھوڑنے کا کرایہ ختم، یا جب آپ اس سے خالی کروا لیں گے کرایہ ختم. تو یہ ہے کرایہ. بعض لوگ ہیں ذرا زیادہ انتہا پسند، وہ کرائے کو بھی حرام کہتے ہیں. میں ان میں شامل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کرایہ جو ہے، کرایہ انسان کا بھی کرایہ ہے. آپ مزدور کو کرائے پر ہی لے رہے ہیں، جو 8 گھنٹے وہ کام کر رہا ہے وہ انسان کا کرایہ ہے. اس لیے عاجر اور اجیر وہ اس میں وہ بھی شامل ہے، انسان بھی. تو کرایہ جو ہے وہ مکان کا بھی جائز، کار کا بھی. وہ کیا ہے؟ 10 لاکھ کی کار خریدی تھی، آپ کو دی ہے، آپ اس میں 20,000 30,000 40,000 روپے ماہانہ انہیں کرایہ دیتے رہے. جب تک آپ کرایہ دیں گے کار آپ کے پاس رہے گی. آپ خود واپس کر دیں یا وہ واپس لے لیں، کرایہ ختم. یہ ہے وہ. اصل میں میزان بینک والے میرے پاس بھی آئے تھے اور ان کا بڑا وفد آیا تھا بہت. تو میں نے کہا تھا کہ کار فائنینسنگ کیا ہے؟ کہ آپ کار خریدنا چاہتے ہیں، 10 لاکھ کی کار ہے، آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. بینک والے کہتے ہیں ہم خرید دیتے ہیں، ہم آپ کو قسطوں پہ دے دیں گے. وہ قسطیں جو ہیں 15 سال میں پوری ہوں گی، لیکن کرایہ کی قیمت 15 لاکھ بن جائے گی اس کی. یہ سود ہے، نرا سود، چٹا سود. اس کو میں کسی صورت میں جائز نہیں کہہ سکتا. اس حوالے سے مجھے فقہا سے بھی، علماء سے بھی اختلاف ہے دو چیزوں میں. بیع مؤجل اور بیع مرابحہ کو وہ جائز کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. یہ اگر آپ گلاس خریدتے ہیں نقد پر تو 20 روپے کا ہے، اگر 1 مہینے بعد پیسے دیں گے تو 25 کا ہے. یہ 5 روپے کیا ہے؟ عقل عام سے کام لیا جائے. آخر شریعت عقل عام کے خلاف نہیں ہے. یہ آپ نے قرض دیا ہے نا، یہ اور قرض کے اوپر 5 روپے زیادہ نہیں ہے، سود ہے. میرے نزدیک سود ہے. ہماری فقہ کے روح سے یہ جائز ہے، مجھے ان سے اختلاف ہے. بیع مرابحہ یہ ہے، اور جو جائز بھی ہے بیع مرابحہ وہ ہے نقد میں. کیا آپ گئے کسی دکاندار کے پاس میں فلاں جو ہے یہ شے مجھے دے دو، وہ کہے بھائی میں نے یہ 100 روپے کی لی تھی، آپ مجھے 110 دے دیجیے. آپ کہتے ٹھیک ہے، پھر کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے میں 10 دیتا ہوں. یہ مرابحہ ہے کہ آپ نے رضامندی کے ساتھ اس کو 10 روپے دینے قبول کیے نفع کے. مرابحہ ربح سے کہتے، ربح کہتے فائدہ، فائدہ پہنچانا ایک دوسرے کو.
یا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تو بازار سے واقف نہیں ہوں، میرے لیے فلاں چیز اتنی مقدار میں خرید دو، میں تمہیں اس پر اتنے فیصد جو ہے وہ کمیشن دے دوں گا، ٹھیک ہے، جائز ہے، خریدنا ہے آپ نے، خریدار آپ ہیں، وہ نہیں ہے، وہ اس کے درمیان میں اس نے کہا اگر یہ ہو کہ صاحب آپ کو 20 کروڑ کی مشینری منگوانی ہے، بینک کہتا ہم منگوا دیتے ہیں، سارا خرچہ ہم کریں گے، ہمارے ویئر ہاؤس میں آگے، اب ہم سے بات کرو، یہ لو دیکھو ڈاکومنٹس، یہ 20 کروڑ کی آئی ہے، ہم تمہیں قسطیں بنا دیتے ہیں، 30 کروڑ ہوں گے لیکن 20 سال میں دے دینا پیسے، یہ حرام ہے، سود ہے۔ اس وقت جتنی بھی فائنینسنگ ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہی ہے، فائنینسنگ، یہ حرام، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں میرے نزدیک، قطعاً۔ ہاں وہ پیور لیزنگ جائز ہے، جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہو، مکان کی ہو، کار کی ہو، سائیکل کی ہو، آخر آپ کو معلوم ہے سائیکلیں کرائے پر ملا کرتی تھی، اب تو بہت کم سائیکل رہ گئی ہے، فی گھنٹہ کرایہ ہوتا تھا، آپ لے کے چلے گئے ہیں، واپس آئے اتنے گھنٹے ہوئے، اتنا کرایہ دے دیں گے، تو کرایہ ایک مختلف شے ہے، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، مکان ہو، انسان ہو، اس کا بھی کرایہ، اس کی محنت و مشقت جو ہے وہ کرایہ جو ہے نا، وہ چیز جائز ہے، لیکن یہ فائنینسنگ اور اس کے لیے اس طریقے سے کسی کو کار کا، جو کار لیزنگ میں بے شمار کاریں ہمارے یہاں آئی ہیں، کراؤڈنگ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہو گئی ہے، بس اتنے پیسے دے دو اور کار دے جاؤ، اور ٹھاٹ سے جا رہے ہیں ٹویوٹا، بہت جو ہے نیا سنیا ماڈل جا کر، ایک دفعہ تو غرور جو ہے وہ ہو گیا، اب معلوم ہوا کہ قسطیں دینی ناممکن ہو رہی ہے، اب وہ جان چھڑانی مشکل ہے، بینکوں کا پتہ نہیں کتنا ڈوب گیا پیسہ اس میں۔ امریکہ میں جو ہے اس وقت سب سے بڑا ڈپریشن جو ہے وہ ہاؤسنگ انڈسٹری میں ہے، ہاؤسنگ کے اندر سب سے بڑھ کر مارٹگیج جو ہے امریکہ کے اندر مکان بنانے میں ہے، مکان بنوا لیا $40 لاکھ کا فلاں کا محل بنوا لیا، رہ رہے ہیں، اب قسطیں دینی مشکل ہو رہی ہے، اب ذرا سی ڈپریشن ہوئی، قسط نہیں ہو رہی، اب وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ بینک وہ لے لیتے ہیں مکان اور نیلام کر دیتے ہیں، اب یہ نیلام جو ہے 50 لاکھ والا مکان جو ہے وہ 30 لاکھ میں گیا ہے، تو وہ 30 لاکھ ہو گیا، باقی آپ کے ذمہ قرضہ، اور وہ حکومت جو ہے قرضہ وصول کر کے دے گی آپ کا، جو ہے چاہے وہ گھر کا سامان بھی جو ہے وہ قرض کرائے، تو جیسے حکومت جو ہے اپنے جو ہوتے ہیں محاصل وہ لینے کے لیے لوگوں کے مکان میں قوانین ہوا کرتے تھے، قرض کرنے والے، وہ کس لیے ہوتے تھے، تو اس پہ خیال بتائی ہوئی امریکہ میں اس وقت یہ ہاؤس فائنینسنگ کی وجہ سے ہاؤس جو ہے وہ مارگیج کی بنیاد، تو یہ ہے اصل میں مسئلہ کہ ایک لیزنگ حلال لیکن وہ لیز فائنینسنگ جو ہے وہ حرام ہے۔ چلیے جی، سود سے متعلق مجھے کویشچن کرنا تھا کہ اس میں ہم کلیئر نہیں ہے کہ مطلب ہماری اکانومی بیسکلی سود پہ، انٹرسٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے، انحصار کرتی ہے سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر اور اکنامی، لیکن جو بھی اسکالرس کہہ لیں وہ ابھی تک اس چیز پہ بلینک ہیں، وہ کوئی مساوی پیرالل اکانومی ابھی تک نہیں بنا سکے کسی بھی اسلامی ملک میں یا انڈیویجولی بھی، تو ہاؤ کین وی ایز اے انڈیویجول اوائڈ دس انٹرسٹ؟ کسی بھی ملک میں جب تک کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام بالکل ختم نہیں ہوگا کوئی آلٹرنیٹ نظام آ ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہے کہ آلٹرنیٹ نظام نہیں ہے، ایکویٹی کی بیسس کے اوپر سارا کام ہو سکتا، آپ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کیجئے نا، آپ جو ہے پارٹنرشپ کی بنیاد پر آپ کام آگے چلائیے، مزاربت کی بنیاد پر چلائیے، چلتا ہے، لیکن چونکہ اس میں رسک رہتا ہے، عام آدمی رسک لینے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے میری رقم برقرار بھی رہے اور اس پر مجھے ایک فکس دفعہ بھی ملے، اس لیے آپ ایک متبادل نظام اگر شروع بھی کر دیں تو کوئی آئے گا ہی نہیں ادھر۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہوگا آفٹر اے ٹوٹل ریولیوشن، ایک نظام کا یہاں پہ انقلاب لایا جائے، بدلا جائے، اور ایک پورا نظام، پولیٹیکل نظام بھی بالکل نیا بنے گا، جیسا کہ میں نے حوالہ دیا تھا، میری کتاب پڑھیے آپ، خلافت کی حقیقت اور اس کا نظام عصر حاضر میں کیا ہوگا، سیاسی کیا ہوگا، معاشی کیا ہوگا اور معاشرتی کیا ہوگا، تو یہ تو پورے ایک ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی آلٹرنیٹ نظام یہاں پر لے آنا، اور ہمارا جرم ہے، یہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ مجرم ہے اس کی کہ اس نے کہیں پر بھی اسلامی نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھایا نہیں، یہ جرم ہے جس کی وجہ سے اس وقت ہم ذلت میں ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے ذلت اور تھڑ دلا پن ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ البتہ یہ ہے کہ بحالات موجودہ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، وہ کیا کرے؟ اب اس میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا، ایک ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ ان سود، کیا
کہ آپ نے ایک رقم رکھوا دی ہے اور آپ اس کا جو ہے سود کھا رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر انہیں گریچوٹی ملی ہے, 15-20 لاکھ مل گیا ہے, وہ جا کے بینک میں رکھ دیا, اب وہ ماہانہ اسے وہاں سے لے رکھا. یہ سود, یہ چٹا سود ہے, کھرا سود ہے, پکا سود ہے, حرام 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 حرام. دوسرا یہ کہ آپ بینک سے رقم لیتے ہیں اپنی دکان بڑھانے کو, اپنی بلڈنگ اونچی کرنے کو, اپنے کاروبار کو وسعت دینے کو, اور وہاں سود دیتے, یہ بھی حرام 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 حرام. یہ تو ہو گئے ڈائریکٹ انوالومنٹ ان سود. ایک انڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ جو آپ نے کہا پوری ہماری معیشت کا جو ہے نظام سود پر ہے, ہماری حکومت سود پر چل رہی ہے. اب ایک سرکاری ملازم وہاں سے تنخواہ لے رہا ہے, وہ براہ راست سود میں ملوث نہیں, انڈائریکٹلی تو ہے. انڈائریکٹ سود تو مجھ میں بھی جا رہا ہے, آپ میں بھی جا رہا ہے. اور حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص سود سے اگر بچ بھی گیا تو سود کے غبار یا دھوئیں سے, دخان یا غبار سے نہیں بچ سکے گا. جیسے ہوا کے اندر ڈسٹ سسپینشن ہو جائے, آپ کو گردہ نظر آ رہا ہے ہوا کے اندر, اب آپ کیا کریں گے؟ ناک بند کر دیں گے, آپ سانس نہیں لیں گے. سانس تو آپ کو لینا ہے زندہ رہنے کے لیے, تو گردہ اندر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ یا اگر دھواں کہیں بھر گیا ہے اور کوئی بھاگنے کی جگہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے تو کیا کریں گے؟ آپ سانس لینا بند کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد دھوئیں کی وجہ سے جان نکل جائے, لیکن جب تک ممکن ہوگا تب تک تو آپ سانس لیں گے, وہ دھواں اندر جائے گا. تو ایک ہے انڈائریکٹ سود, اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے, بلکہ گندم کے ہر دانے میں سود ہے. فرض کیجئے اس کا بیج لیا گیا تھا سودی قرضے پر, اس کے لیے پھر جو لیے گئے جن کو کہتے ہیں جو کھاد ہوتی ہے وہ لی گئی سود کے قرضے پر, اور پیسٹیسائڈز لیے گئے سود کے قرضے پر, ٹریکٹر لیا گیا سود کے قرضے. تو گویا کہ ہر گندم کے دانے میں سود موجود ہے, وہ میں کھا رہا ہوں, آپ بھی کھا رہے ہیں. تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس کا جو گناہ میرے اور آپ کے اندر جا رہا ہے انڈائریکٹ سود کا, اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اپنے پوری جد و جہد کریں اس نظام کو بدل کر وہ نظام لانے کی جس میں کہ ہم اس سود کو بالکل ایریڈیکیٹ کر سکیں, اس کو ختم کر سکیں. یہ کفارہ ہو جائے گا, یہ جد و جہد آپ کی, اس میں جو آپ وقت صرف کریں گے, یا اس میں محنت کریں گے, اس میں جو آپ اپنے مالی ذرائع صرف کریں گے, یہ سب کفارہ بن جائے گا اس گناہ کا جو ہمارے اندر جو ہے سود جا رہا ہے, انڈائریکٹ سود. لیکن اس سے بالکل بچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. ڈائریکٹ سود سے بچنا یہ لازم ہے. اچھا, تیسری بات اور جان لیجیے, بعض انسٹیٹیوشن ایسے ہیں کہ جو قائم ہی سود پر ہے, اس کی سروس بھی حرام ہو جائے گی. بینک ہے, بینک کی بنیادی کیا پروپوزیشن ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے ٹیکسٹائل مل ہے, اس نے اوور ڈرافٹ لیا ہوا ہے, وہ سود دے رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ اس کا اصل بزنس نہیں ہے. اصل بزنس تو یہ ہے کہ وہ دھاگے سے کپڑا بنا رہا ہے, لیکن اس میں اس کی جو ہے اس نے اوور ڈرافٹ لیا ہوا ہے. لیکن ایک یہ کہ بینک کا تو پروپوزیشن ہی یہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر وہ ڈپازٹ لیتے ہیں, زیادہ شرح سود کے اوپر وہ قرض دیتے ہیں, تاکہ وہ ڈفرنس جو ہے اس کی کمائی ہے. تو اس کی پھر اس طرح کے اداروں کی ملازمت بھی حرام ہو جائے گی. تو ڈائریکٹ سود میں انوالومنٹ اور بالکل خالص سودی اداروں کی ملازمت سے بھی بچنا. باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ انڈائریکٹ سود جو جا رہا ہے ہمارے اندر, اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی جائے. حلال حرام کے کئی لیولز ہیں. ایک آدمی سور کا گوشت کھا رہا ہے, سب کہیں گے حرام ہے, ٹھیک ہے. ایک آدمی کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت, لیکن وہ خریدا ہے اس نے کسی کی جیب کاٹ کے, کسی کی چوری کر کے, یا رشوت لے کے. تو وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام؟ گوشت تو حلال ہے, کھا تو حرام رہا ہے. چلتے جائیے اس کو. اب میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی بات کروں, آخری بات کہہ رہا ہوں, توجہ سے سن لیجئے. جس ملک میں, جس خطہ ارضی میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے, اس میں سانس لینا بھی حرام ہے, الا یہ کہ آپ اپنی پوری توانائی اس کو بدل کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے صرف کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے سانس کے ساتھ بھی حرام جا رہا ہے آپ کے اندر. سود اس طریقے سے آپ کے نظام میں پیوست ہے کہ سانس کے ساتھ بھی جا رہا ہے. یہ حضور کے الفاظ ہیں, حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی شخص بچ جائے تو بچ جائے, سود کا غبار یا دخان سے نہیں بچ سکے گا. جو گندم کا دانہ بھی میں اور آپ کھا رہے ہیں اس میں بھی سود ہے, فرٹیلائزرز سارے جو یہ بھی جو بھی نظام چل رہا ہے, کیا ہے یہ؟
پورا ملک سود میں ہے. ہمارا تو ایک بال بندھا ہوا سودی قرضے کے اندر. تو یہ تو ماحول